جی مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم آ گئے ہیں مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے رہنمائی لینے کے لیے، اور آج ہمارا ٹاپک ہے برداشت۔ یہ آج کل دیکھا جا رہا ہے لوگوں میں برداشت نہیں ہے بالکل بھی، کہ کسی کو کچھ کہتے ہیں تو وہ ایک دم بس بگڑ جاتا ہے، برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اس سے بہت سے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بعد میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، کسی کی بائک لگ گئی تو اس کے اوپر برداشت نہیں کرتے۔ گھر کیوں تباہ ہو رہے ہیں؟ گھروں میں اتنی نا اتفاقی ہے جس کی انتہا نہیں۔ آپ باہر چلے جاؤ، اتنی برداشت کسی میں ہے ہی نہیں۔ برداشت تو کرنا چاہیے انسان کو، برداشت زندگی کا ایک حصہ ہے، ایک اخلاق ایک برداشت، یہ دونوں ہونا چاہیے۔ جو برداشت نہیں کرتا ہے تو میرے حساب سے وہ اگر نقصان نہیں اٹھاتا ہے تو فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ جس بندے میں برداشت ہو، اخلاق ہو، اکثر وہ ہر جگہ پہ وہ کامیاب رہتا ہے، کامیاب رہتا ہے۔ ہر بندے کو برداشت کرنا چاہیے۔ وہ تو بالکل ہے، ہم چلتے رستے میں ہوتے ہیں، کبھی بائک لگ جاتی ہے، کبھی کسی کو کچھ خروش ہو جاتی ہے تو اس میں اتر کے مارنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ غصہ کیسے قابو کر سکتے ہیں، تو اتفاق سے چلنا چاہیے اور سامنے والے کو عزت دینی چاہیے۔ ہم سے غلطی ہو جائے تو پہلے بھی اپن معذرت کر سکتے ہیں، غلطی نہیں ہے، غلطی بھی نہیں ہے پھر بھی معذرت ہم کر سکتے ہیں۔ آج کل لوگ ڈپریشن میں بہت پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے بھی غصہ زیادہ ہو رہا ہے ان کا، گھر کی ٹینشن، معاشی حالات وغیرہ۔ جب کوئی بات اگر کر دیتا ہے تو اچانک سے غصہ آ جاتا ہے، اور وہ غصہ آتا ہے تو پھر برداشت ہوتی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے بہترین عمل یہی ہے کہ بندہ خاموش رہے اور اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اس میں برداشت جو ہے نا بالکل کرنا چاہیے انسان کو، اور روزے کے اندر تو بہت زیادہ۔ برداشت جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، ایک تحفہ ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو برداشت کے لیے بھی جو ہے نا انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ برداشت نہ کرنے سے بڑے بڑے نقصان بھی ہوئے، کہ جیسے کہ مطلب اگر بھائی میں اگر جھگڑا ہو گیا، کوئی بھائی نے اگر کوئی بات بول دی ہے تو اس کا پر جو ہے نا برداشت نہیں کیا، اب وہ بھائی ناراض ہو گیا، اور گھر میں ایسے اور ویسے معاملات ہوتے، دوستوں میں باہر کہیں بیٹھے ہوئے تو وہاں ویسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ تو برداشت تو مطلب ہونی چاہیے، اور اللہ پاک ہمیں توفیق دے برداشت کرنے کی۔ جی امیر اہل سنت رہنمائی فرمائیے۔ لوگوں میں برداشت کی طاقت ختم ہوتی جا رہی ہے، اور روزے میں برداشت، رمضان مبارک میں برداشت، کن کن موقع پہ برداشت کرنا چاہیے، ذرا اس بارے میں ہماری رہنمائی فرمائیے۔ ماشاء اللہ، واقع برداشت ہے نہیں۔ برداشت نہ کرنے والوں کے نظارے کرنے ہو نا تو جیل کا وزٹ کر کے آ جائیں آپ۔ جو سریوں کے پیچھے نا، بھائی اس کا کیا ہے، اس نے اس کو مارا گیا، کیوں مارا؟ برداشت نہیں ہوا، یہ بول دیا تو بس گم گئی، مارا۔ جیل کے سریوں کے پیچھے مہمان بن گیا ہوں میں۔ اس نے کیا بھائی، اس نے تو برداشت نہیں تو فائر کر دیا۔ تو یہ برداشت نہ کرنے والے ایک سے ایک آپ کو سریوں کے پیچھے ملیں گے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر میں برداشت، صبر، یعنی کوئی بات مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس میں بندہ صبر کرے۔ اب ٹریفک جام ہو جاتا ہے، کس میں برداشت؟ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے، خواب آگا بیٹے بیٹے گالیاں نکال رہے ہیں، پاگل ہو گئے یار، کس کو گالیاں دے رہے ہو؟ ٹریفک جام کس نے کیا یار؟ تو اس طرح مطلب یہ کہ مپوں بجائیں گے غصے میں آ کر، یہ بھی برداشت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اب وہ اگلی گاڑی ہلے گی، چلے گی کیسے جبکہ آگے اس کو بیچارے کو جگہ ہی نہیں مل رہی، تو مپوں بجا کر اس کو کیوں پریشان کیا جا رہا ہے؟ تو اس طرح مطلب اور بہت ساری باتیں برداشت نہیں کرتے لوگ، برداشت کرنا چاہیے، اور اچھا پہلو اس میں نکالنا چاہیے۔ کوئی اپنے مزاج کے خلاف ہو جائے، حضرت سیدنا عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی جگہ سے گزرے تو بہت ساری مٹی جو تھی نا، دھول مٹی، وہ کسی نے ان پر تھال الٹ دیا پورا۔ تو لوگ ان کی ہمدردی کرنے لگے، کس بدتمیز نے ہو کہ یہ کیا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے حضرت۔ آپ ہاں اللہ کا شکر ہے کہ جو آگ کے قابل تھا اس پر خاک ڈالی گئی۔ میں تو بہت گناہ گار ہوں، یہ اللہ کا شکر نہیں ادا کروں کہ آگ کے بدلے خاک پر صلح ہو گئی، اتفاق وہ ہو گیا کہ مطلب یہ مجھے خاک ہی پڑی ہے، آگ نہیں پڑی۔ یہ مطلب اس طرح کے اور بھی اکابرین کے، بزرگان دین کے واقعات بندہ سنے، قرآنی آیتیں پڑھے سنے۔ ان اللہ مع الصابرین، یہ تقریباً لوگوں کو آتی ہوتی ہے، یہ بولتے بھی ہیں اپنے انداز میں، جو بھی بولتے ہیں یہ بولتے ہیں آیت، کبھی گفتگو میں بڑے بوڑھے بھی بولتے ہیں۔ تو ان اللہ مع الصابرین، پھر ان کی جب پھرتی ہے نا تو پھر ہٹ جاؤ، پھر یہ آیت بھلا جاتی ہے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔
اب جس کے سامنے اللہ کے ایس ایچ او اس کے ساتھ ہو، پاؤں زمین پہ پڑیں گے، ایس ایچ او میرے ساتھ ہے، ایسا کہ بیچارہ کرے گا کیا؟ لیکن ایک اس کا اتنا امپریشن کہ وہ مزہ آتا ہے کہ اس سے میرا دوست ہے یہ ایس ایچ او، لوگ میرے سے ڈرتے ہیں، میرا روب ہے. تو بھائی شیر پر سوا شیر ہے، تجھے بھی ایس ایچ او کو اٹھا کے پھینک دے گا کوئی آئے گا تو. یہ بھی ہوتا ہے، کتنے ایس ایچ او کو اڑا دیا جاتا ہے. تو یہ پچھلے دنوں تو خاص مطلب اس کے تماشے تھے، ایسے ایسے تھانے تھے کہ ایس ایچ او کو بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب تو پھر سزان، پھر تھانوں کی تبدیلی اور ادھر بھیجنا کے بھی علاقہ سنبھالو. یہ پچھلے دنوں یہ حالات تھے. اب تھوڑا بہت معلوم ہوتی تھی ایس ایچ او کا کوئی قصور نہیں ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اس کا ہوتا ہے ٹھیک ہے، ایس ایچ او کب تک ہے؟ 4 دن کی چاندنی، وہی اندھیری رات. جب ایس ایچ او نہیں رہے گا، ریٹائر ہو جائے گا، تو پھر وہ دے گا روب. تو خیر، تو یہ ان عہدوں پر نا ایس ایچ او صاحب کو پھولنا چاہیے، ڈی سی، ایس سی یا جو بھی بڑے بڑے عہدے ہوتے ہیں، کسی کو بھی عہدے پر پھولنا نہیں چاہیے. یہ عہدہ عارضی ہوتا ہے، یہ چھن جاتا ہے اور یا تو عہدے پہ رہتے ہوئے دنیا سے چلا جاتا ہے بندہ، یا پھر بعد میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو بس عہدہ تو اللہ پاک کی رضا جس کو نصیب ہو جائے، جس سے رب راضی ہو جائے، اس کا عہدہ سب سے بڑا. ہاں، آخرت میں اس کی چاندی ہوگی. بعضوں کو دنیا میں بھی اللہ عزت بخشتا ہے. تو جیسے ہمارے غوث پاک، ہمارے اعلیٰ حضرت قریب زمانے میں اللہ کے ولی تھے، ولی اللہ تھے، اور دنیا میں بھی کتنی عزت ہے، کروڑوں مسلمان ان کو مانتے ہیں الحمدللہ. ان کی جو بھی باتیں پڑھتے ہیں تو ہم لوگ تو یہ بولتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت اور ہماری آنکھیں بند ہیں. یہ بہت بڑی عزت ہے ایک آدمی کی کہ وہ آپ جو بولو بس ہم نے مانا، ہم نے چون کے چنانچہ کرنا نہیں آپ. تو یہ اعلیٰ حضرت کو کتنی اللہ نے عزت دی. تو اس طرح مطلب ہے کہ دنیا میں بھی عزت. پھر یہ ہوتے وہ ہوتے ہیں کہ جو مطلب رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی رہتے ہیں، دنیا سے جانے کے بعد بھی، وفات کے بعد بھی یہ قائم رہتے ہیں. یہ ہوتے پھر اللہ سے ایسا ہی کوئی عہدہ مانگ لے نا بندہ جس میں آخرت کا بھلا ہو، دنیا کا بھی بھلا ہو، آخرت کا بھی بھلا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. دوبارہ لے کے صبر کرنا چاہیے، اور صبر کے فضائل پر نظر رکھنی چاہیے. صحیح بخاری حدیث نمبر 34. 4 باتیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے والے شخص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سرزنش پکا منافق فرمایا، حتیٰ کہ وہ ان سے باز آ جائے. جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور اگر اختلاف ہو تو آپے سے باہر ہو جائے. کوئی خلاف مزاج بات ہو گئی تو لوگ آپے سے باہر ہو جائے، مار ڈالوں گا، کاٹ ڈالوں گا، سر پھوڑ دوں گا، منہ توڑ دوں گا. کیا سمجھا ہے کسی کے، اس سے بھی نہیں ڈرتا میں. تو یہ کمزوروں کو بولتا ہے. اس سے اگر پاورفل ہے نا تو پھر ایسے کا غصہ جو ہے نا اندر اترتا ہے. غصہ جو ہے نا یہ ایک، جب خلاف مزاج بات ہوتی ہے نا، انتقام کی آگ سلگتی ہے، انتقام یعنی بدلہ لینے کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اس میں، تو یہ غصہ ہوتا ہے. تو اب بدلہ کمزور سے لے گا. باقی اگر کسی زبردست نے ایسا کوئی کام کیا جس سے غصہ تو آیا لیکن اظہار نہیں کرے گا یہ کہ یہ پھر مزید نقصان پہنچے گا، تو اس کے دل کے اندر وہ غصہ اترتا ہے اور پھر یہ کہ اندر لے کے بیٹھ جاتا ہے یہ کہ کبھی موقع ملا تو اس کو چھوڑوں گا نہیں. اس طرح بھی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ اچھی چیز نہیں ہے. معافی درگزر یہ اچھی چیز ہے. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، خذ العفو، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو. تو کوئی اگر کچھ ہو جائے خلاف مزاج بات، غصہ آ جائے، کوئی دکھا دے دل وغیرہ، تو عافیت اسی میں ثواب بھی ہے، بندہ معاف کر دے. ہم بندوں کو معاف کریں گے، اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے گا. ہم مگر یہ اڑی پہ آ جائیں گے کہ نہیں ہم نہیں معاف کریں گے. بعض تو ایسے جری اور بے باک ہوتے ہیں، میں قیامت کے دن بدلہ لوں گا. ارے قیامت کے دن اپنے ساتھ کیا ہوگا یہ کیا پتا. تو اتنی بڑی بات نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں نمٹا لینا چاہیے، آخرت کے لیے نہ چھوڑا جائے.
تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ بہتریاں ہی ہوں گی. معاف اب جو انتقام کی آگ سلگاتا ہے چھوڑوں گا نہیں, تو یہ خود بھی مطلب اندر سے پریشان رہے گا, کب موقع ملے تلاش میں رہے گا, سوچتا رہے گا, تو اس کے اور بہت سارے نقصانات ہو جائیں گے اس سے. تو معاف کر کے اگر ہاتھ جھٹک کے بیٹھ جائے گا نا تو پھر یہ کہ اور بہت ہزار کام ہے جو وہ کر سکے گا, ورنہ اسی کے اس میں پڑا رہے گا, یہ گھلتا رہے گا, اپنی ہی سلگائی بھی آگ میں جلتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توبوا الی اللہ. جو شخص دنیا و آخرت میں, یہ غوث پاک کا ارشاد فتوح الغیب مقالہ نمبر 7 پیج نمبر 16, جو شخص دنیا و آخرت میں عزت و سلامتی چاہتا ہے اسے چاہیے کہ صبر و تحمل کا دامن تھامے, صبر و تحمل کا دامن تھامے رکھے, اللہ پاک کی رضا پر راضی رہے اور لوگوں کے آگے اپنے حالات کا گلا شکوہ نہ کرے. اپنے حالات کا شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دے. ایک اور جگہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو لازم پکڑو, اللہ پاک کے لیے عاجزی, خلق خدا کے ساتھ حسن سلوک, فراخ دلی سخاوت. حوالہ سراج القمرین صفحہ 11 دارالکتب العلمیہ بیروت. تو اللہ پاک بس ہمیں صبر عطا فرمائے اور معاف کرنے کی سعادت بخشے, برداشت کی قوت عنایت کرے. آمین آمین.